چوتھی نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم مالک کائنات کا جو ایٹریبیوٹ اور جو صفاتی نام پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے القدوس۔ القدوس کو سمجھنے سے پہلے آپ اس کا روٹ میننگ ذرا سمجھ لیجئے۔ اس کے جو روٹ ورڈ ہیں اس میں جو 3 لفظ آتے ہیں وہ بڑے واضح ہیں، کاف، دال اور سین۔ قدس کا اگر مطلب دیکھا جائے تو اس کا مطلب اس کے گرد گھومے گا پیوریفیکیشن۔ پیوریفیکیشن اس مطلب کو سمجھنے کے لیے نا آپ 1-2 اگزامپل لے لیجئے۔ فار ایگزامپل یہ جو پہلے عرب صحرا میں، چونکہ ظاہر ہے صحرا ہے تو وہاں پر پانی کی اتنی وافر مقدار نہیں ہوا کرتی تھی، تو وہ مڈی ایریاز کہیں کہیں پر پانی وہاں کھڑا مل جاتا تھا، جہاں بارش کا پانی اکٹھا ہو جاتا تھا یا زمین سے کوئی پانی اگر اوپر آنا ہے، کہیں پر کوئی چھوٹے چھوٹے کنویں، آپ انہیں ٹائنی ویلز کہہ لیں، تو وہاں پر جو پانی کی مڈنیس ہوتی تھی نا، اس میں مٹی کے ذرات وغیرہ وغیرہ، ہم ان کو دور کرنے کے لیے ان کے اندر پتھر پھینک دیے جاتے تھے۔ وہ جو پتھر اندر رکھے جاتے تھے نا، وہ ظاہرہ پھر پانی کے وہ ساری مٹی کے ذرات نیچے بیٹھ جاتے تھے اور وہ فلٹرڈ پانی اوپر آتا تھا۔ یہ جو پتھر اندر رکھا جاتا تھا نا، اس اندر رکھے جانے والے پتھر کو کہتے تھے قادس۔ یہاں سے آپ کو ایک معنی کا روح مل جائے گا، اس کی معنی کی آپ کو کچھ ایسنس مل جائے گی کہ ایکچولی قادس وہ پتھر ہے جو کہ پانی کو پیوریفائی کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے جیسا کہ اب بھی شاید آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ نہ دیکھا ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کہیں پر کھانا کھانے کے لیے جائیں نا، عام طور پر سندھ کے علاقے میں، تو وہاں پر کھانا آپ کو سامنے پیش کرنے سے پہلے ایک تشتری ہوتی ہے، اس کے اندر ایک بول پڑا ہوتا ہے۔ وہ بول جو پڑا ہوتا ہے نا، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر اپنا ہاتھ دھو لیں، اپنے ہاتھ دھو کے ان کو پیوریفائی کر لیں، ذرا صاف کر لیں، پھر آپ کھانے کی طرف جائیں۔ یہ جو بول آتے ہیں نا، جس کے اندر پانی ہوتا ہے ہاتھ دھونے کے لیے، اس بول کو کہتے ہیں قدس۔ تو یہاں پر آپ کو اس معنی کا کچھ حد تک معاملہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ قدس کا مطلب ہوتا ہے پیوریفیکیشن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن الحکیم میں 4 ڈرائیوڈ فارمز اس کی بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی ہے القدس۔ یہ جو لفظ ہے نا قدس، اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ جو بیان کیا ہے، اسی کو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے بارے میں کہا ہے۔ عام طور پر اس میں سے 3 مرتبہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ خاص ہے، اور 1 مرتبہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ 1 مرتبہ ذرا پڑھیے تاکہ آپ پر معنی کے وہ رموز و اسرار کھل سکیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی بروح القدس، روح قدس کے ساتھ۔ یہاں سے آپ نے ذرا کلوز کرتے جانا ہے، معاملات کو قریب قریب کرتے جانا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ دوسری جگہ پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو بینات، واضح نشانیاں دیں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح قدس کے ساتھ اس کی مدد فرمائی۔ مزید دیکھیے سورۃ مائدہ 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس۔ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، تم اس نعمت کو میری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد کرو نا، جو میں نے تمہیں بھی دی، تمہاری والدہ کو بھی دی۔ کیا کیا؟ میں نے تمہاری روح قدس کے ساتھ مدد کی۔ یہ روح قدس کے ساتھ مدد کرنے کے ساتھ مطلب کیا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے سباق میں بیان کیا ہے، سنیے۔ تکلم الناس، تاکہ تم لوگوں سے کلام کرتے ہو، فی المہدی و کہلن، جولے میں بھی یعنی کہ گود میں بھی، چھوٹی عمر میں بھی، و کہلن اور بڑے ہو کر بھی، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور یہ کہ تجھے کتاب سکھائی، والحکمہ، حکمت سکھائی، والتورات، تورات سکھائی، والانجیل اور انجیل سکھائی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ قدس مال کے کائنات کس کو کہہ رہے ہیں؟ قدس مال کے کائنات کہہ رہے ہیں جو ریویلڈ نالج ہے، اس کے ذریعے سے پیوریفیکیشن حاصل کرنے کو، کہ میں نے تم پر تورات، میں نے تم پر انجیل، میں نے تم پر الکتاب، میں نے یہ تمہیں سکھائیں، میں نے تمہیں حکمت سکھائی، میں نے قدس کے ساتھ تمہاری مدد کی۔ مزید دیکھیے سورۃ نحل آیت نمبر 102 میں، یہ جب اللہ تعالیٰ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ قد نزلہ روح القدس من ربک بالحق، یہ جو نازل ہوا ہے نا قرآن، اس کو تو روح القدس نے نازل کیا ہے اب مال کے کائنات کی طرف سے۔ اب یہاں پر ایک لمحے کے لیے پاز لیجئے،
یہاں پر جبریل کو آپ نے روح القدس کہنا ہے تو ٹھیک ہے، آپ نے قرآن کو روح القدس کہنا ہے ٹھیک ہے، آپ نے انجیل کو تورات کو روح القدس کہنا ہے ٹھیک ہے، ان میں کامن چیز کیا ہے؟ ایسی کون سی بات ہے جو ان کو روح القدس بنا دیتی ہے؟ ان کو روح القدس بنا دیتی ہے وہ چیز کہ یہ مالک کائنات کی طرف سے آئی ہے چیز، یہ کتاب ہے، یہ حکم ہے، یہ فرشتہ ہے، یہ مالک کائنات کی طرف سے آیا ہے اور پیوریفائڈ ہے، ویل پیوریفائڈ۔ یہ خود اپنی طرف سے اس میں کچھ ایڈیشن نہیں کرے گا یا کچھ کم نہیں کرے گا، کچھ بدلے گا نہیں، جیسے ہے ایز اٹ از آگے پہنچا دے گا، اور کتاب جیسے مالک کائنات نے دی ایز اٹ از آپ کے ہاتھوں میں آ گئی۔ یہ القدس ہے۔ آپ کو کچھ حد تک سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ کو اس معنی کی کچھ حد تک سمجھ آئی ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ لفظ 2 مرتبہ استعمال کیا اور بڑے مبالغے کے صیغے میں کیا، قدوس۔ لیکن ایک بڑی مزیداری کی بات ہے، دونوں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جب خود کو قدوس کہا ہے نا، دونوں مرتبہ المالک کے ساتھ ملا کر کہا ہے۔ دیکھیے سورۃ حشر کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، آیت نمبر 23، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس، المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز۔ مزید دیکھیے سورۃ جمعہ کی شروع کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس۔ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، جو الملک ہے، القدوس ہے، وہ ویل پیوریفائڈ ہے، وہ ایبسولیوٹلی پیور ذات ہے، مالک کائنات کی ذات۔ آپ دوسرے الفاظ میں کچھ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام طرح کی ہر طرح کی امپیورٹیز سے بالکل مبرہ ہے، وہ ہر طرح کی امپرفیکٹنس سے بالکل خالی ہے۔ یہ جو امپرفیکٹنس اور امپیورٹی سے خالی ذات مالک کائنات کی ہے نا، اس وجہ سے اس کا نام ہے قدوس، القدوس، انتہائی مبالغے کا صیغہ۔ یہاں پر آپ اس نام کے وظیفے کو استعمال کس طرح سے کر سکتے ہیں، اس بات پر میں خاص طور پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے نا یہ ایک جو قرآن الحکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ مقدس لفظ استعمال کیا ہے، اسی روٹ سے آنے والا، وہ ذرا سمجھ لیجئے۔ دونوں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وادی کو مقدس کہا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 12، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انی انا ربک، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، فاخلع نعلیک، اب اپنے جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تم مقدس وادی طویٰ میں ہو۔ یہ مقدس وادی جو طویٰ میں ہے، طویٰ اس کا نام بتایا جاتا ہے، ویسے اگر اس کو نام نہ سمجھا جائے، اس کا مطلب ہی ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے تو اس کا مطلب بنے گا تم ایسی مقدس وادی میں ہو جس کو 2 مرتبہ مقدس کیا گیا۔ تو بعض مفسرین کی، محققین کی رائے ہے کہ اس کو 2 مرتبہ مقدس کہنے کا مطلب یہ ہے، ایک مرتبہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر مالک کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا، اور ایک مرتبہ پھر یہی وہ جگہ تھی جہاں پر وہ بنی اسرائیل کو لے کے فرعون سے واپس آئے، اسی وادی میں دوبارہ آئے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے اس کو طویٰ 2 مرتبہ مقدس ہو جانے والی وادی اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ یہاں پر بونس پوائنٹ کے طور پر ایک نقطہ لے لیجئے، یہ جو یہود نے اس چیز کو شریعت کا جو حصہ بنایا تھا کہ آپ جب نماز کے لیے جائیں یا پھر جب آپ ٹیمپل میں جائیں، مسجد میں جائیں، اللہ کے پاس جائیں، اپنی مقدس جگہ پر عبادت کے لیے جائیں، اپنے جوتے نکال دیں، جوتے اتار دیں۔ اور وہ بات ایسے ہی آج آپ کو اپنی بھی مساجد میں یا اپنی بھی نماز میں، گھر میں بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، عام طور پر جائے نماز بچھا کر جوتے نکال دیا کرتے ہیں، یہ آپ کو بات نظر آئے گی۔ ویسے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مخالفت کی۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار کر نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ آقا نے کہا کہ آپ یہود کی مخالفت کریں، یعنی چاہے تو جوتے پہن کر پڑھیں، چاہے تو جوتے اتار کر پڑھیں۔ مسجد نبوی کا اگر آپ سین دیکھیں گے نا تو وہ وہاں پر کوئی چٹائیاں نہیں تھی، نہ کوئی کھجور کی، نہ کوئی پلاسٹک کی، نہ کوئی قالین، نہ کوئی دریاں، کچھ بھی نہیں تھا، صرف چھوٹی چھوٹی کنکریوں کا نیچے پتھر وہ فرش بچھایا گیا تھا۔ تو لہٰذا وہاں پر حکم کیا تھا؟ حکم یہ تھا جب تم مسجد میں داخل ہو اپنے جوتوں کو الٹ کر دیکھ لیا کرو کہ اس میں کوئی گندگی، کوئی نجاست تو نہیں لگی، اگر لگی ہے تو اس کو صاف کر لیا کرو، پھر وہ جوتے پہن کے تم اندر آ جایا کرو، جوتے پہن کے تم نماز پڑھ سکتے ہو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ بات کا تو امید ہے آپ کو پہلے پتا ہوگا، اگر نہیں پتا تو خیر پتا چل گیا ہے یہاں پر۔ لیکن ایک جو میرے دل کو بات لگی وہ میں آپ کے ساتھ ضرور کرنا چاہوں گا، وہ کیا؟ دیکھیے سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے کہا کیا؟ اللہ نے کہا انی انا ربک، دیکھو میں تمہارا رب ہوں، تم میرے ساتھ ملاقات کرنے آ رہے ہو، میں تمہارے ساتھ بات کرنے لگا ہوں، لہٰذا فاخلع نعلیک، اپنے جوتے نکال دو، اپنے جوتے اتار دو۔
یہاں پر ایک ایسا لگتا ہے ٹھیک ہے جوتے پہن کر نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ویسے یہاں پر یہ اکثر اوقات آپ نماز جنازہ بھی پڑھنے جائیں تو لوگ کہتے ہیں جوتے نکال دیں جی، اوپر پاؤں رکھ لیں، سائڈ پر رکھ لیں. بالکل ایک جہلانہ بات ہے کہ جوتے کے ساتھ نماز کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام تو نماز کو اتنا آسان بنا دیا ہے، اس سے زیادہ کسی نے نہیں بنایا. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جوتوں کے بغیر اور جوتوں کے ساتھ نماز دونوں پڑھی ہیں، اور آقا کے اصحاب نے بھی دونوں ہی پڑھی ہیں. جب جوتے پہنے ہوتے نا، اسپیشل جوتے نکالے نہیں جاتے تھے، جوتے پہن کے نماز پڑھ لی جاتی تھی. بہرکیف یہاں پر نا ایک میرے دل کو بات لگی تھی، وہ کیا تھی وہ آپ کی نظر کرتا ہوں، یہ میرے دل کی بات ہے، چاہیں تو قبول کریں چاہیں تو رد کر دیں. وہ کیا؟ مالک کائنات سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 12 میں ایک اسلوب بتا رہے ہیں. دیکھو میں تمہارا رب ہوں، میں تم سے بات کرنے لگا ہوں، لہٰذا فاخلعنا علیک، اپنے جوتے اتار دو. یعنی جب آپ اللہ سے بات کرنے لگے ہیں تو لہٰذا میرا ذاتی گمان یا میرا ذوق یہ ہے پھر جوتے نکال دینے چاہیے مالک کائنات کے پروٹوکول کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی وجہ سے کہا تھا جوتے نکال دو، میں تمہارا رب ہوں اور میں تم سے ہم کلام ہونے لگا ہوں، میں تم سے بات کرنے لگا ہوں. بہرکیف اسی طرح سے سورۃ نازعات کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، یہ بھی وہی اسی وادی کی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ آیا. ایک آخری جو اس کی ڈرائیوڈ فارم ہے نا وہ ہے نقدس. نقدس کا مطلب ہے ہم پاک کرتے ہیں. یہ فرشتوں نے کہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے آدم کو خلیفہ بنانے کے لیے فیصلہ فرمایا نا، تو انہوں نے کہا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیرے ساتھ دو ریلیشنز میں ہیں. وہ دو ریلیشنز کیا ہیں؟ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ، اور ہم تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں. یہ اس کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے، لیکن اس کا لٹرل میننگ دیکھیے نا، یہ اللہ کے ساتھ کنیکشن بتا رہے ہیں فرشتے اپنا. فرشتے کہہ رہے ہیں ہم تیرے ساتھ دو کام کرتے ہیں. کیا کام کرتے ہیں؟ حمد کرتے ہیں، نقدس تقدیس کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، اور نقدس لک، تیرے لیے پاک کرتے ہیں. میرے نزدیک اس کا پتہ کیا معنی ہے، اور صرف میرے نزدیک نہیں بہت سے مفسرین کے نزدیک بھی مجھے یہی آراء دل کو لگی. وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہم تیرے لیے خود کو پاک کرتے ہیں، ہم تیرے لیے اس ماحول کو، اس انوائرمنٹ کو، اس پوری دنیا کو پاک کرتے ہیں. جیسا تو نے حکم دیا نا ویسا چلائیں گے، جیسا تو نے حکم دیا ویسا کریں گے. یہ اس کا اصلی مطلب ہے. نقدس لک، تیرے لیے پاک کرتے ہیں. اللہ کے لیے پاک کرنا خود کو. لہٰذا آپ کو اور مجھے یہاں سے خیر ایک سیکھنے کے لیے بہت بڑا سبق بھی ہے. فرشتوں نے جب میری اور آپ کی خلافت کے اوپر یوں سمجھے سوال اٹھایا تھا، انہوں نے یہاں پر جواباً کہا تھا کہ ہم تیری تقدیس کرتے ہیں. نقدس لک، گویا اس کے وائس ورسا دیکھا جائے یہ تیری تقدیس نہیں کرے گا. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلافت کا حق ادا کرنے کے لیے تقدیس کرنا لازمی قرار پایا. یعنی اگر آپ مالک کائنات کی خلافت کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے لیے تقدیس کیجیے، پاک کیجیے اپنے آپ کو، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالات کو، اس ماحول کو، اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو، اپنے دوستوں کو، اپنی گفتگو کو، اپنی دعاؤں کو، اپنی نمازوں کو، اپنی کمائی کو، ہر چیز کی تقدیس کیجیے. کس کے لیے؟ لاکا، تیرے لیے، اللہ کے لیے. یہ خلافت کا حق ادا کرنے کا ایک یہاں پر فرشتوں نے ہمیں اسلوب سکھا دیا. ویسے یہاں پر نا میں نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ اسپیشلی بات کروں گا کہ یہ لفظ جو ہے وہ میرے کسی خاص دوست نے کہا تھا کہ آپ اس کا جو ہے نا گفتگو میں، دعا میں جس طرح ہمیں بیان کرنا چاہیے اس چیز پر تو آپ گفتگو ہی نہیں کرتے. تو میں نے کہا آئندہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. یہاں پر غور کیجئے بات کیا ہو رہی ہے، پیوریفیکیشن کی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پیوریفائی ہو جائیں اور نہیں ہو پا رہے، فار ایگزامپل میں نہیں چاہتا کہ میں بری چیزیں سوچوں لیکن میرے دل میں آ جایا کرتی ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کے بارے میں غلط سوچوں لیکن جیسے ہی میں اس کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتا ہوں میرے دل میں حسد آ جاتا ہے. یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں نہ کروں لیکن یہاں پر اس کے باوجود یہ برائیاں، یہ گندگیاں، یہ آلودگی میرے خیالات کا حصہ بن جاتی ہے، میرے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے، میری دعا کا حصہ بعض اوقات بن جاتی ہے. یہاں پر اگر آپ پیوریفیکیشن چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی پیوریفیکیشن چاہتے ہیں، اپنی تقدیس چاہتے ہیں، نقدس اللہ کا، اس کو کہنا چاہتے ہیں ہم تیرے لیے پاکی بیان، تیرے لیے پاک کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو اس کے لیے پھر آپ کو چاہیے آپ اس وظیفے کو اپنائیں کہ آپ آنکھیں بند کیجئے، خود کو مالک کائنات کے سپرد کیجئے. سب سے پہلے یہ بات کیجئے یا اللہ جتنا پوٹینشیلی میرے پاس طاقت ہے، علم ہے یا جو بھی ہے، یہ سب کچھ تیرے لیے، لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ سوچ لیتے ہیں غلط باتیں،
یہ میرے دل میں اس کے لیے بغض آ جاتا ہے، اس کے لیے نفرت آ جاتی ہے، اس کے لیے کوئی بری چیز آ جاتی ہے، بد دعائیں کرتا ہوں یا جو بھی، جہاں پر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے پیوریفیکیشن کی ضرورت ہے، وہاں پر آپ اللہ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھیے یا جس طرح آپ چاہیں ویسے بیٹھیے اور اس کا اس نام کے ساتھ ذکر کیجیے، القدوس القدوس۔ جب آپ اس کو اس نام سے پکاریں گے نا، تو پوری طرح سے پیوریفائیڈ ہے، تو امپرفیکٹنس سے، امپیورٹی سے، ہر طرح کی سے پاک ہے، لہٰذا میری بھی اس امپیورٹی سے جان چھڑا دے، مجھے بھی اس آلودگی سے پاک کر دے۔ تو اس نام کو آپ اس طرح سے اپنی زندگیوں کا حصہ بنا سکتے ہیں، اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے کسی پیوریفیکیشن کے لیے دعا کرنا چاہیں تو اس کو اسی نام کے ساتھ پکاریں کہ یا قدوس میرے دل کو ان علائشوں سے پاک کر دے۔ آپ کو میرا خیال ہے کہ یہ کنسیپٹ سمجھ آ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس اسی لیے ہیں کہ آپ نے کوئی مخصوص چیز اس سے مانگنی ہے، اس کے لیے ایک مخصوص ایٹریبیوٹ ہے، تو اس مخصوص ایٹریبیوٹ کے ساتھ اسے پکاریے۔ یہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ جب آپ اللہ کو دعا کے لیے پکاریں، ان کے ان ناموں کے ساتھ پکارا کریں۔ یہ یوں سمجھیے کیز ہیں، یہ چابیاں ہیں، کوڈ ورڈز ہیں، سیکرٹ کوڈ ورڈز۔ سیکرٹ تو رہی نہیں، اللہ نے تو بیان کر دی ہیں، ہم سے اور آپ سے چھپا کر رکھے گئے ہیں، تاکہ آپ ان ناموں سے اس کو پکاریں نا، پھر اس کی یہ والی رحمت سٹیمولیٹ ہو جائے گی، جوش مارے گی اور آپ کو وہ پاک کر دے گی۔ اللہ آپ کو اور مجھے تمام تر علائشوں سے محفوظ رکھے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔